اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے امتوں پہ یا پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اور روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں روزے کا مقصد حقیقی بیان کیا ہے، اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جو شے اپنے مقصد وجود کو پورا نہ کر سکے وہ اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہے۔ پانی اگر پیاس نہ بجھائے، کھانا اگر بھوک نہ مٹائے، تو کھانے اور پانی کی قدر و قیمت کون ادا کرے گا؟ روزے کا مقصد حقیقی تقوی پیدا کرنا ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی تقوی حاصل نہ ہو تو روزہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس نشست میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تقوی کیا ہوتا ہے اور روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے، تاکہ ہم بھی روزہ رکھ کر متقین کی صف میں شامل ہو سکیں۔ ناظرین، چند مثالوں سے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ توجہ سے بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تقوی کا لفظی اور لغوی مفہوم ہے بچنا، پرہیز کرنا اور دور رہنا، اجتناب کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ اس لغوی اور لفظی وضاحت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے اس کے حکم کی اطاعت کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب اور دستبرداری اختیار کرنا۔ علماء کرام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یوں فرمایا، مثلاً علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی در حقیقت اس بصیرت ایمان کا نام ہے جس کے ذریعے مومن ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر نعمتوں کو دیکھے تو جنت کی نعمتوں کو یاد کرے، آگ کو دیکھے تو جہنم کو یاد کرے، اور گرمی دیکھے تو دوزخ کی لو کو یاد کرے، کسی مشکل میں پھنس جائے تو محشر کی مشکلات کو یاد کرے، دنیا کے ہر امتحان میں اسے آخرت کے محاسبے کی فکر پریشان کرتی ہو۔ یہ ہے تقوی والے کی شان۔ اور مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے انداز میں اس کی وضاحت کی ہے کہ تقوی سے مراد انسان کے دل کی وہ کیفیت ہے جو اس کو ہر لمحے اس بات پر آمادہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے محسن یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد رکھے اور کبھی ان احسانات کے تقاضوں سے غافل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے حد و حساب احسانات ہیں، اور ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور اس کی منع کی ہوئی ہر چیز سے جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں، اس کو چھوڑ دیں۔ تقوی کا مقام انسان کا دل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ گویا کہ دل کی اصلاح کے بغیر تقوی کی نعمت کا حصول ناممکن ہے۔ تو ہم اپنے دل کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تقوی کا حصول جو ہے وہ ماہ مبارک کا مقصد ہے اور تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، تو اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سنیے۔ فرماتے ہیں کہ دل انسانی اعضاء کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ یعنی اگر دل سلامت اور صحت مند ہوگا تو ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوگا، تو اس کے ماتحت اعضاء اور جوارے، انسان کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، ہر چیز جو ہے وہ کیا ہوگی؟ یہ رعایا ہے۔ تو یہ سب کے سب جو بادشاہ کے فرمانبردار ہوں گے۔ اگر دل میں بگاڑ اور فساد اور فسق و فجور اور کفر اور حسد اور کینہ اور جھوٹ اور غیبتوں کے انبار لگے ہوں تو پھر نیک اعمال کیسے انجام پائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ جی، اب دلوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ، رسول کا اتباع اور اطاعت، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دینا، اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادات کے ذریعے سے دلوں کے اندر تقوی کی آبیاری کرنا، نیک کاموں کے ذریعے سے، تاکہ دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو۔ جی، تو یہ جو روزے کا مقصد ہے۔ اب اس کو اگر مثالوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید میں واقعات اور قصے اور مثالیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے کہ ان سے بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے، تو ایک واقعہ ملتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، جو شاید آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ یہ تذکیر اور یاد دہانی ہے۔ آپ گھروں کے باہر جو ہے وہ گشت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک گھر کے باہر سے گزر رہے تھے کہ اندر سے ایک آواز آئی۔ ماں بیٹی گفتگو کر رہی ہیں اور ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، زیادہ منافع کما لیں۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ اگر امیر المومنین کو اس کا پتہ لگ گیا تو وہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو
ماں کہتی ہے کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ ان کو کیا معلوم کہ ہم گھر کی چار دیواری کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین کو نہیں پتا تو امیر المومنین کے رب کو تو پتا ہے اماں، ہم نے تو اللہ کے سامنے جا کر حساب دینا ہے، تو رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی سزا دینے والا نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ جی یہی خوف خدا روزے کی حالت میں انسان پر طاری رہنا چاہیے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کے سامنے جا کر میں نے کھڑا ہونا ہے، اس کو حساب دینا ہے۔ ساری زندگی کے اعمال جو کچھ بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ جب یہ کیفیت مستقل طور پر دل میں پیدا ہو جائے تو ہمارا شمار متقین میں ہوگا، اور یہی روزے کا حاصل ہے۔ ایک واقعہ اور بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہندوستان کے ایک عالم دین تھے، وہ ریل میں سفر کر رہے تھے، انگریزوں کے دور کا واقعہ ہے۔ راستے میں ریل ایک جگہ رکی تو ان کے عقیدت مند نے لا کر ان کو گنڈیریوں کی ایک تھیلی دے دی۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس کو ریلوے کے اندر جا کر وزن کرا کے اس کا کرایہ دے کر بک کرا کے آ جاؤ۔ ساتھ ایک ریلوے گارڈ کھڑا تھا، تو اس نے وہ بھی مولانا کا عقیدت مند تھا، مولانا بڑی شخصیت تھے، تو ان سے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو مولانا نے کہا میں نے اعظم گڑھ جانا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ اپنے ساتھ رکھیں، میں ریلوے گارڈ ہوں، اس تھوڑے سی گنڈیریوں کو مطلب کیا کرایہ دینا ہے، آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو مولانا نے پلٹ کر اس سے کہا کہ میں نے اس سے ابھی آگے جانا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میں نے اعظم گڑھ جانا تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ ہاں میں نے اعظم گڑھ جانا ہے، لیکن اعظم گڑھ میری منزل نہیں ہے، میں نے تو مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ تو ناظرین، یہ ہے روزے کا حاصل، یہ ہے تقویٰ، کہ میں کوئی کام کرتے ہوئے اللہ سے اس طرح ڈروں کہ میں اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو کون سا گارڈ میرے ساتھ ہوگا، کون سے بیٹوں بچوں کے لوگ میرے ساتھ ہوں گے، کون سا مال میرے ساتھ ہوگا، کون سا عہدہ اور منصب میرا ساتھ دے گا، وہاں مجھے اللہ کی عدالت میں اگر میں مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوا تو کون مجھے چھڑائے گا۔ یہ ایک مہینے کی غیر معمولی تعلیم و تربیت ہے جس کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ تقویٰ کی ایسی صلاحیت پیدا ہو کہ ہم آئندہ 11 مہینے اللہ کی نافرمانیوں سے اسی طرح دستبردار ہو جائیں جس طرح رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں جس طرح رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔